السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ ناظرین، ہارون رشید صاحب کے 45 منٹ کے پروگرام کے کچھ اہم ترین نکات ہیں، کچھ اہم ترین بریکنگ نیوز ہیں، خبریں ہیں۔ وہ کیا بڑی خبریں ہیں جو انہوں نے اپنے اس 45 منٹ کے پروگرام میں ڈسکس کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ اور وہ بہت ہی اہم ترین خبریں ہیں، اور ہارون رشید صاحب نے اپنے ذرائع سے بھی یہ خبریں تصدیق کر کے انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بتائی ہیں۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں۔ جو پہلی خبر انہوں نے دی، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے، میں ان کے لفظ بہ لفظ کوٹ کر رہا ہوں تاکہ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ جو انہوں نے نہ کہی ہو، میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بالکل لفظ بہ لفظ بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا ہے، مگر ان کی بات نہیں سنی گئی۔ ان کا اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہارون رشید صاحب نے یہ اپنے پروگرام میں انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ذرائع جو ہیں وہ بالکل پکے ہیں، اور اس میں صرف اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا، لیکن انہیں کسی قسم کا رسپانس نہیں ملا۔ دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں فاطمہ بھٹو ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں سندھ سے، جو پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ فاطمہ بھٹو ہی اصل بھٹو ہیں۔ ان پر ایک تو کوئی کرپشن کا چارجز نہیں ہے، ایک پڑھی لکھی خاتون کہلاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ سیکیورٹی کا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب وہ الیکشن میں حصہ لیں گے تو ان کو سیکیورٹی کا بندوبست بھی کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت بہت بڑا جو تھریٹ ہے زرداری صاحب کے لیے وہ فاطمہ بھٹو کا الیکشن لڑنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب کی جو ہے ان کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی ہے، اور اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے مزید بھی، کیونکہ ملکی فضا ایسی ہے اور عوامل بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے سیکیورٹی سخت کی جا رہی ہے۔ عوامل سے ان کا مراد یہی تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا سازشی جو ٹولہ ہے وہ کچھ ایسا کر نہ دے کہ جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے ملکی حالات افراتفری کی طرف جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہے تاکہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، یہ نہ ہو کہ یہ ملبہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہی ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد نمبر 4 جو میں بات کر رہا ہوں وہ سعد رفیق کے پنجابی کارڈ کے حوالے سے انہوں نے بڑا ہی زبردست قسم کا تجزیہ دیا ہے ہارون رشید صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پنجابی کارڈ کا پہلے بھی نعرہ لگا چکے ہیں، لیکن پھر جب ان کے اوپر تنقید ہوئی تو پھر انہوں نے یہ نعرہ بھلا دیا، اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کیا۔ لیکن اب پھر سعد رفیق نے لاہور کی ریلی میں جو کہا ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا پنجابیوں کو کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پنجاب میں کتنے % پنجابی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40% سرائکی رہتے ہیں۔ یہ ہارون رشید صاحب اپنی پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پٹواری ہیں، ان کی ایک الگ سے ان کی ایک خطہ ہے، ان کا الگ سے ایک نارمز ہیں، ان کی الگ سے ایک پہچان ہے، اور کیا پتہ کہ اگر الگ سے صوبہ بنتا چھوٹا سا تو وہ الگ بھی ہو جائیں، تو ان کو الگ صوبہ بھی دیا جاتا ہے پٹواری کے بارے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پشتونوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب میں رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے ملا کر یہ ساری قومیں یہاں پر رہتی ہیں، تو یہ پنجابی کارڈ جو ہے ان کو پھر فلوپ ہوگا، اور ان کا اس وقت اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سب سے بڑا اور اہم ترین انکشاف ہے جی، بہت اہم ترین انکشاف۔ انہوں نے کہا کہ زرداری کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے نواز شریف بہت سارے پیغامات بھیج رہے ہیں، زرداری کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے زرداری صاحب کو اتنی یقین دہانی کرائی ہے کہ وفاق میں آپ کو مکمل نمائندگی دی جائے گی، وسیع تر نمائندگی دی جائے گی۔ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچوایا ہے نواز شریف نے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوئے تو ہم وزیر اعظم آپ کی پارٹی سے منتخب کریں گے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ پنجاب ان کے پاس ہے، تو وہ پیپلز پارٹی سے پرائم منسٹر بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے کہا، ہارون رشید صاحب نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ زرداری کا رسپانس اچھا نہیں ہے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ تو چلتے رہیں گے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے رابطے بحال رہیں، اور وہیں سے کوئی نہ کوئی انہیں کچھ مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو زرداری ہیں وہ دوریاں اختیار کر رہے ہیں نواز شریف سے اس معاملے میں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف جس کھیل میں جو انہوں نے وہ کودے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ تو زرداری صاحب نے کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا، نواز شریف پورے زور لگا رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے۔ اس کے بعد جی پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے
بہت بڑا انکشاف انہوں نے اپنے اس پروگرام میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی کل یا پرسوں بھارتی ملٹری اتاشی سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے انہوں نے کہا کہ ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ انہیں اس بات کا علم نہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید اس کی ملاقات کی جو ہیں وہ انکشافات سامنے آئیں گے۔ یہ انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف سے بھارتی ملٹری اتاشی ملاقات کر رہا ہے لنڈن میں، اور اس کا پاکستان کے اداروں کو علم بھی ہے، اور وہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ انہیں پتہ نہ ہو کہ نواز شریف بھارتیوں سے مل رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور انکشاف کیا اپنے پروگرام میں 45 منٹ کے، کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اگر آدھے سے زیادہ لوگ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر یعنی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، صرف ضمنی الیکشن ہوں گے اور وہ چلے جائیں گے۔ انہوں نے ایک اور بات کی جو بہت اہم ترین تھی، ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کہ انہوں نے کہا کہ کیا پتہ الیکشن نہ ہوں اور پھر کچھ اور ہو جائے، اگر افراتفری کی ماحول بنتا ہے تو یعنی کہ پاکستان میں مارشل لا بھی آ سکتا ہے۔ ان کا جو میں نے سینس کیا ہے، جو میری ناقص رائے ہے، اس کے مطابق کہ پھر کچھ اور ہو جائے۔ یہاں تک تو پھر اور ہو جائے کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں اگر ڈیموکریٹک سسٹم نہیں رہتا تو پھر وہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور رخ جا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ زرداری صاحب ہیں، یہ جو ہے نواز شریف صاحب ہیں، ان تینوں کا جو ہے مسئلہ دیکھیں کہ نواز شریف جو ہے وہ بھارتیوں سے ملاقات کر رہا ہے، اور پاکستان میں پاکستان کے ملکی اداروں پر یہ حملہ کرتے ہیں، اور پھر یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ محب وطن ہیں۔ یہ محب وطن تو نہیں ہو سکتے، کہ دیکھیں کہ جن کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھارتی لوبی ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر جگہ پر موجود ہے، اور انہوں نے اب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کیا نواز شریف کا سہارا لے رکھا ہے۔ اور آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات ڈسکس کی ہے کہ نواز شریف بھارتی اتاشیوں سے مل رہے ہیں، اور پاکستان کے ملٹری اداروں کو پتہ ہے، پاکستان کی ایجنسیاں اتنے کمزور نہیں ہیں کہ انہیں پتہ نہ ہو کہ نواز شریف کیا کر رہے ہیں یا وہ کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس کی جلد آ جائیں گی چیزیں۔ اور اس میں سب سے جو اہم بات وہ یہی ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی جو دوریاں ہیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن میں رابطوں کا فقدان ہے، ایک دوسرے پر یہ یقین نہیں کرتے، اور آج بھی یہ جو ہے یہ اوپر سے تو مل کر چل رہے ہیں لیکن اندر سے دل کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ نواز شریف جب رابطے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری کو کیا نام ہے اپنا وزیر اعظم کے لیے تو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا کہ ان کا وزیر اعظم آ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی دوریاں اختیار کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ اتنے بڑے سسٹم میں اس طرح اداروں کو تھریٹ کر کے ہم ملک کو کمزور بھی کریں گے، اور ساتھ میں ہم حکومت بھی نہیں بنا سکیں گے، اور اداروں سے ٹکر کوئی لے نہیں سکتا۔ اس لیے اس سارے معاملات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اپوزیشن مکمل طور پر کنفیوز ہے، اور وہ کسی ایسے ثانیہ کی تلاش میں ہے کہ ثانیہ ہو کہ وہ انہیں کوئی موقع ملے حکومت کا۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت 5 سال کے لیے عمران خان صاحب منتخب ہوئے ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس اتنا بڑا کوئی شو ہو، اتنے بڑی پاور ہو اسٹریٹ کہ وہ حکومت کو ہلا سکیں، ایسا دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔